آپ دیکھ رہے ہیں کیجول ٹاک اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین میں ڈپریشن کی. کیپ واچنگ. السلام علیکم, میں ہوں غزل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ کیجول ٹاک. آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک, ایک ایسا ٹاپک جو کہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں. وہ ہے ڈپریشن, خواتین میں ڈپریشن اسپیشلی, اور مردوں کے مقابلے میں خواتین میں ڈپریشن کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. اب کیا فیکٹرز ہیں اس کے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, سوسائٹل, کلچرل, بایولوجیکل, اس میں ہمارے جو فلیکچویٹ ہوتے ہیں ہمارے ہارمونس, اس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے. تو کیا کیا سمٹمس ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اگر کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے, اور اگر پتہ چل بھی جاتا ہے تو ریزنس کیا ہوتے ہیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. اور کیا اسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ. لیکن اگر پریونٹ نہیں کیا جا سکتا تو یقیناً اس کی ٹریٹمنٹ کے بہت سارے آپشنس بھی اویلیبل ہیں. اب ان ساری باتوں کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے ایک ایسی سائیکو تھراپسٹ کو جن کا نام ہے ماجبین. السلام علیکم ماجبین. السلام علیکم غزل. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ ماجبین, آپ نے ٹائم نکالا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے, اور یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو ایک کرٹیکل ایشو میں تبدیل ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یو آر اے سائیکو تھراپسٹ, سو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سائیکو تھراپسٹ اور اے سائیکیٹرسٹ؟ بہت اچھا سوال کیا ہے غزل. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیز ڈفرینسز. سائیکائٹرسٹ وہ ہوتا ہے جس کے پاس میڈیکل ڈگری ہوتی ہے اور وہ میڈیسن ڈسپینس اور پرسکرائب کر سکتا ہے. اوکے. سائیکو تھراپسٹ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈفرینٹ سیٹس آف ٹریننگز ہوتی ہیں. ٹاک تھراپی, مائنڈ باڈی تھراپی, ای ایم ڈی آر, ٹی آر ای, دیر آر ڈفرینٹ موڈیلٹیز آف تھراپیز جو ہم سائیکو تھراپسٹ پریکٹس کرتے ہیں. ہم بات کر سکتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر سے ٹراما, جنریشنل ٹراما, پی ٹی ایس ڈی سمٹمز وہ نکال سکتے ہیں تھرو باڈی ورک, لیکن ہم دوائیں نہیں آپ کو پرسکرائب کر سکتے. یہ فرق ہے. آپ ان میں سے ہیں جو بیٹھے بٹھائے جو ہے ہپنوسس کے ذریعے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں. جاتے تو آپ ہی ہیں, ہم صرف فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں گھماتے ہیں, جرنی کراتے ہیں. اچھا ماجبین, اب تھوڑا سا ہم, اتنا سیریس ٹاپک ہے لیکن کیونکہ کیجول ٹاک ہے تو ہم بہت ساری سیریس باتیں بھی کیجولی کرتے ہیں. سیریس سے زیادہ پتہ ہے فکر مند ٹاپک ہے. فکر مند, صحیح. سیریس اتنا نہیں ہے کیونکہ بہت پریونٹیو ہے اور بہت مینیجبل ہے, لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, اس لیے ذرا سینسٹیو بھی ہے اور کروشل بھی ہے. اچھا, ہم ڈپریشن کو کیسے ڈسکرائب کریں گے تاکہ لوگوں, بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ڈپریشن کا نام ہم سنتے ہیں نا, بچوں میں ڈپریشن, بڑوں میں ڈپریشن, خواتین میں ڈپریشن, ڈپریشن کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ کیا ہوتا ہے اس میں. ڈپریشن غزل جس طرح سے نام ہے ڈپریشن, لو اسٹیٹ, تو آپ کی جو اسٹیٹ آف بینگ ہے, آپ کی جو اسٹیٹ آف ویلنس ہے وہ ڈپریسڈ ہو جاتی ہے, نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. زندگی میں مزہ نہیں آتا, کوئی ایکٹیویٹی پلیجریبل نہیں لگتی. آپ جن چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں, جن میں آپ کو جوائے ملتا ہے, رشتے, باہر آنا جانا, کھانا پینا, آپ کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, ان سے آپ آہستہ آہستہ دور ہونے لگ جاتے ہیں. آئسولیشن میں بھی چلے جاتے ہیں. آپ کو لوگوں سے ملنا پسند نہیں ہوتا, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, لیتھارجی ہوتی ہے, ایکٹیویٹیز کرنے کا دل نہیں چاہتا. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن ہوتی ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ہاں, تو یہ کیا اس کے سٹیجز ہوتے ہیں, یعنی کہ تھوڑے سے شروع ہو کے, اور ایسا ہو سکتا ہے اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو بہت ایکیوٹ ڈپریشن میں ڈپینڈ کرتا ہے. ایکیوٹ ڈپریشن تو وہ ہوگا کہ ایک دم سے ایک ڈپریسو ایپیسوڈ آئی آپ کو اور آپ کو بستر سے نہیں اٹھا جا رہا, آپ 2-3 دن تک سو رہے ہیں, گھر کے کام نہیں کر رہے, آپ کی زندگی ڈسفنکشنل ہوئی ہے, یہ ایکیوٹ ڈپریشن ہوگا. ایک دم سے ایک ڈپریسو ایپیسوڈ آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ یو بن رن بائی اے ٹرک. اچھا, لیکن اس کی وجہ یقیناً کوئی ٹراما ہوگا, یا تو آپ کا بایولوجیکل کوئی چینجز آتے ہیں آپ کے کیمسٹری میں. بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ٹراما جب ہوگا تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کچھ ایونٹ ہوا ہے, ایسا ٹرامیٹک ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب میں یہ فیل کر رہی ہوں. لیٹس سے ڈیتھ ان دا فیملی. ہمارے جیسے ایج, مڈل ایجز میں جو ویمن ہوتی ہیں, ان کے پیرنٹس کی جو ڈیتھس ہوتی ہیں, میرے پاس جو کلائنٹس بھی آتے ہیں یا میں ادھر ادھر بھی دیکھتی ہوں, ان میں اس عمر میں
پیرنٹس کا لاس جو ہوتا ہے وہ انبیئربل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک کرونک ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. پرسنالٹیز چینج ہو جاتی ہیں جب آپ ڈپریسڈ ہوتے ہو. تو ایک دم سے کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے, اور سلولی ڈیٹیریشن آف لائف کوالٹی سے بھی آپ ڈپریشن میں چلے جا سکتے ہو. فائنینشیل ایشوز سے ڈپریشن ہو سکتا ہے, بایولوجیکل ریزن میں ہارمونل فلکچویشنز جو ہوتی ہیں, اور کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے جیسے ہی پیوبرٹی اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہارمونل چینجز اور ہارمونل رولر کوسٹر جو ہماری شروع ہوتی ہے تو وہ پھر میرے خیال سے پوسٹ مینوپاز ہی جا کے ختم ہوتی ہے. صحیح. سو ایوری اسٹیج آف لائف کوئی نہ کوئی ایسے چینجز آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو آج بھی اس میں تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں خواتین کے ساتھ اسپیشلی ہو رہی ہیں تو ہم سب کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اگر کسی بھی اسٹیج پہ ڈپریشن ہوتا ہے تو ہمیں کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے, ڈیل کیسے کرنا ہے. غزل میں آپ کو ایک سینیریو بتاتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسے کن لوگوں کو جانتی ہیں, آپ کی دوستیں, آپ کی خالہ, آپ کی امی, پھپھو, کہیں نہ کہیں یہ چیز ریلیٹیبل ہوگی. بات پہ نوک جھونک, چڑچڑاپن, کچن میں چیزیں پٹخنا, منہ بنا کے بیٹھ جانا, شام میں درد ہونا گھٹنوں میں, کمر میں, کندھوں میں, کوئی اگر کہیں باہر کھانا کھانے جا رہا ہے تو اس کو تنقید کرنا, اس کو روکنا, گھر میں کنٹرول چاہنا, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, میں نے یہاں صفائی کی تھی, یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہوئی تھی, تم کہاں جا رہے ہو, گھر کو ہوٹل سمجھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں فیملیئر ہے نا. ہم ایسے خواتین کو بس کہہ دیتے ہیں بس بد مزاج, نیگیٹیوٹی, بد مزاج ہیں, امیوں سے بات نہیں کی جا سکتی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمٹمز ہیں ڈپریشن کے. ریئلی؟ بالکل. اچھا. دیکھیں ایک ہیلدی انسان انہیلدی ویز آف کوپنگ نہیں چوز کرے گا, وہ ہیلدی ویز کی طرف جائے گا. جب انسان انہیلدی ویز کی طرف جا رہا ہوتا ہے ایز کوپنگ میکنزمس, اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. صحیح. اور ڈپریشن مڈل ایجز میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا. کوئی ڈپریشن ہوتا ہے, جیسے سمجھیں کہ اگر کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, یا اگر جینیٹک ڈپریشن ہے کہ آپ کے فیملی میں ہسٹری ہے ڈپریشن کی, وہ آپ کو نظر آئے گا ایک دم پیوبرٹی کے ٹائم پہ. یعنی جیسے لڑکی اگر 13-14 سال کی ہو رہی ہے تو ایک دم اس کا موڈ چینج ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ یار یہ میری تو سویٹ سی بیٹی تھی, اس کو کیا ہو گیا, اچانک سے اس سے تو بات کرو یہ کاٹنے کو دوڑتی ہے. خاندان میں کوئی شادی ہو کہتی ہے مجھے نہیں جانا, بولو یہ کپڑے پہن لو, یہ چیز کر لو, وہ کہتی ہے مجھے نہیں کرنا. تو ایک دم لڑکیوں کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. یہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر فیملی میں ڈپریشن کی ہسٹری ہے, اور اکثر ڈپریشن جو پرسنالٹی ڈس آرڈر کا پارٹ ہوتے ہیں, ڈپریشن اکثر آئسولیشن میں اتنا زیادہ نہیں آتا, ہوتا ہے اور ٹریٹیبل بھی ہو جاتا ہے. زیادہ تر ڈپریشن جو ہے وہ CPTSD, جس کو ہم کمپلیکس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں, اس سے. اور اگر آپ کے ایپی جینیٹک ہے, جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی فیملی میں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اس کی وجہ سے پیوبرٹی میں زیادہ ایک دم نظر آتا ہے. پھر ہارمونل چینجز جو ہوتے ہیں یا ہارمونل ایشوز جو ہوتے ہیں, جیسے PCOS ہے, PCOS کے اندر ایک دم ڈپریشن ہو جاتا ہے اور وزن بڑھنے لگ جاتا ہے. وزن بڑھنے کی وجہ سے اور ڈپریشن ہوتا ہے, تو آپ سائیکل کے اندر پھنس جاتے ہو. تھائرائڈ کے ایشوز, ان سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا, عورتوں میں پیری مینوپاز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے 35-40 سے لے کے 55 تک. آپ ایک ٹرانزیشن کی اسٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ کہہ رہے ہوتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے مجھے, میرے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں, موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی. بالکل. اچھا, تو یہ کیا جب ہم سب کے ساتھ یہ ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ فلیکچویٹ تو ہوتے رہتے ہیں ہارمونس مختلف ٹائمنگز میں, تو کیا ہم سب کو ڈپریشن ہوگا, یا ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ونریبل ہوتے ہیں, یا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ٹریگر کریں گی ہمارے ساتھ؟ ہم سب کو ڈپریسڈ اسٹیٹ فیل ہوتی ہے. جیسے یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہم سب کو نزلہ زکام ہوتا ہے, آئی مین اٹس اے کامن تھنگ. لیکن جب وہ کرونک بن جاتا ہے, اس کی وجہ یا تو آپ کے بایولوجیکل ڈسپوزیشن ہے کہ آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ڈپریشن کے اندر. IBS جو ہوتا ہے, اریٹیبل باؤل سنڈروم, اس میں بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے, یا ڈپریشن کی وجہ سے IBS ہو جاتا ہے. اس میں اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہوتا ہے اس میں کیا
ڈائریا ہو سکتا ہے یا آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے؟ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ایکسپلوسو قسم کا یا ریٹینٹیو قسم کا, اور وہ آپ کو نہیں ہو رہا ہے, when it happens it's just kind of like you know you're explosive. اور اس میں کھانا کھانے کے بعد ایک دم سیویئر اسٹمک کریمپس بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یہ اس کے سمٹمس ہم اس کو اگر کلیریفائی کریں یا سمپلیفائی کریں تو کیا ڈپریشن کے سمٹمس؟ ہاں, کیا سمٹمس ہوتے ہیں جو ہمیں بتائیں؟ ڈپریشن کے سمٹمس بہت کمپلیکس ہوتے ہیں. اچھا, لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں کہ اف یو آر ایک پوسٹ چل رہا ہوتا ہے, اف یو آر ڈپریسڈ کم ٹو می, ہیو ٹی ود می, مائی ڈور از اوپن فار یو اینڈ آل دیٹ. لیکن جس کو ڈپریشن ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا نا یہ, وہ آئسولیشن میں چلا جائے گا. ڈپریشن میں غصہ اور چڑچڑاپن بھی بہت ہوتا ہے, جس سے آپ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آپ خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اس کے منہ ہی نہیں لگنا. ویمن میں پرٹیکولرلی ہم کیونکہ ویمن کے ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں, تو ویمن میں ڈپریشن جو ہے وہ اینگر اور ریج میں بھی نظر آتا ہے. وہ نظر آتا ہے پروکراسٹینیشن میں, مطلب کہ کام پڑا ہوا ہے گھر میں لیکن دل نہیں کر رہا, دل نہیں کر رہا, کل کریں گے, پرسوں کریں گے, ہمت نہیں ہو رہی اٹھنے کی, اور آپ کہہ رہے ہو اچھا یہ امپورٹنٹ چیز ہے میں نے کرنی ہے, مگر آپ اس کو ڈیلے کیے جا رہے ہو, ڈیلے کیے جا رہے ہو, ڈیلے کیے جا رہے ہو. یہ ہوتا ہے. اچھا, ایک طرح کا باڈی کے اندر جو ڈپریشن فیل ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ پینگز ہو رہے ہوتے ہیں, ایک دل میں وری کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, گلٹ کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, چھوٹی سی بھی چیز ہو جائے گلٹ کی فیلنگ, سینس آف ڈوم جس کو بولتے ہیں کہ بس اب سب ختم ہو گیا, میری لائف ختم ہے, میں لوزر ہوں, میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا. یہ بھی سمٹمس میں شامل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے 2017 my mother passed away and being a psychotherapist I didn't realize I went into depression and I started putting on weight, a lot of weight. اچھا, ڈپریشن میں بھی Because بالکل بالکل ڈپریشن میں آپ کمفرٹ ایٹنگ زیادہ کرنے لگ جاتے ہو, اچھا, بنج ایٹنگ زیادہ کرنے لگ جاتے ہو, ڈم نمنگ کرنے لگ جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں آج کل یہ ویسے ایپیڈیمک ہی ہے ڈم نمنگ کا, کہ آپ نے کوئی شو لگایا اور اس کو 7-7 8-8 گھنٹے آپ نے ایک سٹنگ میں دیکھ کے ختم کر لیا. اچھا, ہم تو سمجھتے ہیں یہ سب ہماری عادتیں ہیں, کہ یہ عادتیں ہماری اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو کوپنگ میکینزم بنا لیا ہے. اچھا, مجھے تو یہ لگتا ہے تو بڑا یہ نارملی میں بھی اسی طرح سے کرتی ہوں, کوئی چیز اگر پسند آتی ہے تو میں پہلی ایپیسوڈ, دوسرے ایپیسوڈ, تیسرے ایپیسوڈ. دیٹ از ڈفرنٹ. اچھا, ابھی ایک شو پاپولر چل رہا ہے نیٹ فلکس میں, آل آف مائی فرینڈز آر لائک, ہم نے تو ایک سٹنگ میں ختم کر دیا. آف کورس وہ ایسی چیز ہے کہ آپ ایک ویکینڈ پہ بیٹھ کے ختم کر دو گے, لیکن اگر کوئی بھی چیز اگر بہت زیادہ ہو رہی ہے نارمل سے, وہ سائن اور سمٹم ہوگا. یہ تو سب کرتے ہیں نا, کہ کوئی ایک اچھا شو آیا, یا اگر آپ کا کوئی عید کی چھٹیاں آ گئی تو آپ نے کہا کہ آج میں نے ساری موویز جتنی دیکھنی تھی وہ اب میں دیکھوں گی. دیٹس ڈفرنٹ. ڈم نمنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلا وجہ نم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ کچھ نہ فیل کریں, کوئی ایموشن نہ فیل کریں. اچھا, تاکہ ایک اسکیپ ہوتا ہے, جیسے ایک نشہ کیا جاتا ہے. بہت زیادہ سونا, اچھا, بہت زیادہ جاگنا آن دی ادر ہینڈ. اچھا, جاگنا بھی. ایک ہائی فنکشنل ڈپریشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ, جس میں انگزائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو انگزائٹی اور ڈپریشن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا, ڈپریشن کی وجہ سے آپ جب اپنا کام وام چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور چیز پروکراسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو گلٹ کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, اس سے آپ کے اندر انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. انگزائٹی پیدا ہوتی ہے, آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے. اٹس کائنڈ آف لائک اے سائیکل جس کے اندر آپ پھنس جاتے ہیں. تو اب کیا اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ پہ ہم ڈسکس کریں, کیونکہ بہت سارے آپشنس ہیں ٹریٹمنٹ کے. آلسو اٹ ڈپینڈس کہ ڈپریشن ہے کس قسم کا. اچھا, کلینکل ڈپریشن دواؤں کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا, تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ ہمیں کسی سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہے یا ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس وہ سب سے مائلڈ ہونا چاہیے. ہم مچھر کو بزوکا سے نہیں ماریں گے, ہم پہلے شٹک کریں گے اس کو, پھر ہم دیکھیں گے کہ اب نہیں مر رہا تو اچھا اب اسپرے. تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کا ہونا چاہیے کہ اوکے میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے جو نارمل نہیں ہے, لیٹ می ٹیک کیئر آف دیٹ مائی سیلف. سو مائی سیلف کیا ہوگا, آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی انکریز کریں گے, آپ اپنی مینٹل ایکٹیویٹی انکریز کریں گے, وہ چیزیں چھوڑیں گے جو آپ کو اس ڈپریشن کے اندر زیادہ ڈال رہی ہیں. وہ انوائرمنٹ اگر پاسبل ہے چھوڑنا, جو اکثر نہیں ہوتا ہے,
تو آپ اس انوائرمنٹ کو چینج کریں گے. نہیں ورک کر رہا, ٹاک ٹو سمبڈی, ناٹ دا رشتہ دار, بیکاز رشتہ داروں کو نہیں آتا بات کرنا. بس ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم جو نادان دوست ہوتے ہیں نا ہمارے, وہ دانا دشمن سے, کیا کہتے ہیں اس کو, کہ دانا دشمن زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر ہوتے ہیں, خطرناک ہوتے ہیں وہ نادان دوست ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ اپنے لحاظ سے آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. میرے شوہر نے اس طرح سے ہوا ہے تو میں نے اس کو ایسے ٹھیک کیا ہے, تم بھی ایسے ہی کرو, میرے بچے نے یہ کیا تو چھپیڑ مارو اس کو. یا پھر اس طرح سے کہ اچھا تمہیں یہ ہو رہا ہے, کیوں, دیکھو تم نے ضرور وہ کیا ہے نا, اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, تم یہ نہیں کرتی. اچھا ایک تو ریلیجس گلٹ بہت زیادہ دلا دی جاتی ہے, نمازیں پڑھنا شروع کرو, تہجد پڑھو, تمہارا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس دعا کرنے سے نہیں ٹھیک ہوتی, ان کے لیے ایکٹیولی ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو talk to someone, find someone you can go and talk to, professional, of course professional. اس میں بھی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ بس آپ نے فرسٹ تھراپسٹ جو آپ کو مل گیا آپ چلے گئے اور اب آپ اسٹک ہیں, نہیں, گو شاپ فار یور تھراپسٹ. ہر تھراپسٹ ہر کلائنٹ کے لیے نہیں ہوتا, ہر کلائنٹ ہر تھراپسٹ کے لیے نہیں ہوتا. تو 2-3 لوگوں سے ملیں, دیکھیں کس کے ساتھ آپ کلک کر رہے ہیں. ڈپریشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کو ایک اسپیس ملے اوپن اپ ہونے کی, وینٹ آؤٹ کرنے کی. تو اگر لیٹس اے سیزنل یا سچویشنل ڈپریشن ہے, جیسے کہ میری امی جب پاس اوے ہوئی تھی تو مجھے جو ڈپریشن ہوا تھا اس کے اندر میں نے یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے میں بھاگی تھی اور میں نے پرسنل ٹرینر ہائر کیا تھا اور میں نے اپنا ویٹ لوز کیا تھا, بیکاز دیٹ واز دا تھنگ وچ واز پٹنگ می مور ڈاؤن. تو کیا چیز ہے جو آپ کو ایک دم اٹھائے گی, آپ وہ کریں. ٹھیک ہے, ٹاک ٹو سم ون, تھیراپی کے اندر جائیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ہم خود سے, اگر ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم ڈپریسو ایک سچویشن میں جا رہے ہیں تو ہم خود سے پہلے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, اگر ریکگنائز کر لیں کر سکتے ہیں. ایک تو اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز آپ نے کہا انکریز کرنا ہے, دوسرا اپنی مینٹل ایکٹیویٹی کو بھی اسٹیمیولیٹ کریں, نئی ہابیز سیکھیں, کچھ آگے بڑھنے کے لیے, یو نو, سمتھنگ, ڈو سمتھنگ فار یور سیلف. اٹ کوڈ بی ٹیکنگ اپ اے ہابی, اٹ کوڈ بی لرننگ اے نیو اسکل, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, لیکن اپنے آپ کو اس میں سے نکالیں. سم ٹائمز اٹ از ڈیفیکلٹ کہ وہ موٹیویشن نہیں آ رہی ہوتی, اینڈ دیٹس دا کاز آف ڈپریشن, کہ موٹیویشن کا نہ ہونا. صحیح. تو فائنڈ سم ون یو کین ٹاک ٹو. سچویشنل سیزنل ڈپریشن ہے تو وہ آپ کا ختم ہو جائے گا 8 سے 12 ہفتے میں. آپ کو ایک کاؤنسلر کوپنگ سکلز بتا دے گا اور آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, اوکے فائن, اٹس ڈن. لیکن جو میں کلینکل ڈپریشن جس کی بات کر رہی ہوں, اس میں لیٹ سے اگر میرے پاس کوئی آتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ موڈ ہی نہیں اسٹیبلائز ہو رہا, ایموشنز ہی نہیں ریگولیٹ ہو رہے, تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میں پھر سجیسٹ کرتی ہوں کہ along with psycho therapy آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں. تھوڑا سا موڈ اسٹیبلائزر اگر وہ آپ کو پرسکرائب کر دیتے ہیں تو آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے جہاں پر آپ وہ چینجز اپنے لائف میں لا سکیں گے جو امپورٹنٹ ہیں. اچھا, تو مہاجبین ویسے تو ہمارے ہاں اگر یہ جو سمٹمس آپ بتا رہی ہیں نا ڈپریشن کے, وہ اگر خواتین کو ہوتے بھی ہیں تو ان کو پہلا تو جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر نعمت تو ہے تمہارے پاس, سب کچھ تو ہے, تمہیں پرابلم کیا ہے, تم کیوں اس طرح سے. تو کیا وہ ڈپریشن جو ہے وہ بایولوجیکل ہوتا ہے, مطلب ہمارے بس میں نہیں ہوتا سب کچھ ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہوتے ہوئے اگر کسی کو اس طرح کی فیلنگ آتی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے اپنی لائف سے, اس کو مزہ نہیں آ رہا, کوئی چیز انجوائے نہیں کر رہی, تو وہ کس طرح کا ڈپریشن ہوتا ہے؟ دیکھیں, کبھی کبھی لائف میں ایکچولی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ سب کچھ کیا ہے, مے بی یو ڈونٹ نیڈ دیٹ سب کچھ. اور لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ تمہارا گھر ہے, تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہیں کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے, تمہاری زندگی سکون سے ہے, تو تمہیں کیا کمی ہے. کمی ضروری نہیں ہے کہ وہ اوپر کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہوں. کمی ہو سکتا ہے کہ یور ایموشنل نیڈس آر ناٹ بینگ میٹ ان یور ریلیشن شپ. کمی یہ ہو سکتی ہے دیٹ یور چلڈرن آر گوئنگ ان سم کائنڈ آف ڈائریکشن جہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کو کیسے ہیلپ کروں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اب وہ اپنے لاسز یاد آ رہے ہوں جو کہ اوکے آئی ڈڈنٹ ڈو دیٹ, یہ نہیں ہوا, آپ کی زندگی ریگریٹس آپ کے حساب سے نہیں جا رہی آپ کی زندگی. صحیح. تو اور کیا اس میں آج کل سوشل میڈیا جو ہے
اس کا بھی ایک بہت بڑا رول سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ نے کسی کو دیکھا, اس کی لائف بہتر نظر آ رہی ہے آپ سے, تو آپ نے جو آپ کے پاس بلیسنگز ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کی بجائے آپ ان چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا از واٹ اٹ از اینڈ پیپل اونلی پک تھنگس دیٹ دے آر لکنگ ایٹ. تو اگر میں اپنی زندگی سے فلفلڈ ہوں, سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہوگا تو مجھے فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر میرے اندر کوئی چیز آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے وہ ٹریگر ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد. سو آئی ووڈنٹ انٹائرلی بلیم سوشل میڈیا فار دیٹ, بٹ یا اٹ از اے ٹریگرنگ انوائرمنٹ کہ آپ دوسرے کے ریلیشن شپس میں خوش دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو کہیں ٹریول کر رہا ہے اور ان کی لائف میں یہ ہو رہا ہے اور لک ایٹ می, میں تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, یا ان کے بچے وہاں تک پہنچ گئے, میرے بچے نہیں پہنچ پائے, یا اینی تھنگ جو بھی کچھ ہے وہ یہی کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ کے کہتے ہو کہ میں کم ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں ایک بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ سائیکو تھراپسٹ تو چلیں نسبتاً سیف لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی میڈیکیشنز انوالو نہیں ہوتے, فرق نہیں پتا نا لوگوں کو, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کر دے گا یا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. دوسری چیز جو اسٹگما اٹیچڈ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں, am I crazy? Is there something wrong with me کہ مجھے جانے کی ضرورت ہے. کسی کو بتایا نہیں جاتا نا کیونکہ I'm seeking therapy. اچھا تو تم تھیراپی پہ جاتی ہو, تم کیوں, تم کیا پاگل ہو, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. میں سائیکو تھراپسٹ ہوں, میں تھیراپی پہ جاتی ہوں, ایک ریگولر چیز ہے, ایک ایسے ریگولر چیز ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے, کبھی زیادہ چلی جاتی ہوں کبھی کم چلی جاتی ہوں. مطلب جس طرح سے ہم اپنی لکس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی یہاں کمی ہے, تھوڑا سا یہ کر لینا ہے, لپسٹک لگا لینی, اسی طرح سے ہم اپنی ویل بینگ میں کپڑوں کو بھی تو صاف رکھتے ہیں, اپنی مینٹل جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑے سے مینٹین رکھنے کے لیے بھی آپ کو کبھی کبھی کیا سیشنز لینے پڑیں گے. اچھا ہے اگر لے لیں تو, اچھا کوئی اس میں برائی نہیں ہے. sometimes you feel generally stuck in life, you don't know what to do, and if you have a non-judgmental detached space to talk to, کیونکہ رشتے داروں سے اور فرینڈ سے جب آپ بات کرتے ہیں وہ آپ سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. اچھا, تو سائیکو تھراپسٹ آپ سے ڈیٹیچ ہوتا ہے, اس کا کام صرف یہ اور ایک بلینک کینوس کی طرح سے ہوتا ہے. آپ جائیں گے, آپ جو بھی کچھ کہیں گے تو وہ آپ ہی کی سنے گا, وہ یہ نہیں بتائے گا کہ ہاں تم بہن صحیح کہہ رہی ہو, میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, فرینڈز اور رشتے دار یہ کریں گے. تو سائیکو تھراپسٹ آپ کو وہ اسپیس پرووائڈ کرتا ہے جو سیف ہوتی ہے اور وہ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے نئے ویز لرن کرنے میں, ان چیزوں کے ساتھ کوپ کرنے میں. رائٹ. تو کیا ان چیزوں پہ ہم ڈپینڈنٹ تو نہیں ہو جائیں گے؟ A successful therapist always loses clients. اچھا, اور کتنے ہمیں تھراپیز کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمٹمس کچھ سمجھ آ رہے ہیں اینڈ سم تھنگ از رانگ وتھ می, مجھے مزہ نہیں آ رہا لائف میں انجوائے نہیں کر رہی, تو یہ کس اسٹیج پہ ہوتی ہے اور اس کو کتنے سیشنز کی ضرورت پڑے گی؟ سو اسینشلی دیکھیں, اگر آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ سیویئر نہیں ہے اور آپ گئے اور آپ کو کچھ چیزیں پتہ چل گئیں 8 سے 12 ہفتے کے بیچ میں, تو دیٹ از فائن. مطلب ایوری ویک ہوتا ہے کیا سیشن؟ ہر ہفتے ملتے ہیں اور 1 گھنٹہ ملتے ہیں. اچھا. سائیکو تھراپی کا آور جو ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ نہیں ہوتا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 60 منٹ سے پہلے ہماری چھٹی نہیں کرنا, لیکن سائیکو تھراپی آور جو ہے 50 to 55 منٹس ہوتا ہے. سو یو گو دیئر, سٹ اینڈ ٹاک ٹو یور تھراپسٹ فار 1 hour ایوری ویک. دیٹ از دی آئیڈیل وے آف ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کر لیا, آپ 6 سے 8 ہفتے اگر کاؤنسلنگ کرنی ہے تو 6 سے 8 ہفتے, 12 ہفتے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اوکے مجھے اب وہ چیزیں لرن کر لی ہیں میں نے اینڈ آئی کین ٹیک کیئر آف مائی سیلف, تو پھر آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا. اینڈ ڈو یو سجیسٹ سم تھنگ ایلس لائک along with your therapy, ہمیں کچھ اور چیزیں بھی سائڈ لائن پہ ایک سائڈ بائی سائڈ چلنی چاہیے چیزیں وہ بہت امپورٹنٹ. وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کی زندگی کتنی فل ہے, آپ کے دن کتنے بھرے ہوئے ہیں. دن اگر ایمٹی ہوں گے, ڈے ٹو ڈے لائف اگر آپ ایمٹی ہوگی تو وہ ڈپریشن میں اضافہ کرے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ نے کچن کے اندر جا کے کام کرنا شروع کر دیا, آپ کو برا لگ رہا ہے, آج کل گرمی کتنی ہے اور گرمی کے اندر آپ چولہے کے آگے, تو وہ اس کو میں نہیں کہوں گی کہ وہ آپ کا دن فل ہوا ہوا ہے.
اپنے دن فل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز دن کے اندر ہونی بہت ضروری ہے جو صرف آپ کی ہو, جس میں آپ کو مزہ آئے, جس میں آپ کو مزہ آئے, جس میں آپ کو سکون ملے. مزے کو تو چھوڑیں, اچھا پلیجر اور جوائے بھی الگ الگ چیزیں ہیں نا, جن چیزوں سے آپ کو جوائے ملے. ڈونٹ گو آفٹر پلیجر, گو آفٹر جوائے. کیونکہ پلیجر تو آپ کو ڈیزرٹ کھانے میں بھی بڑا ملتا ہے. ایگزیکٹلی. پھر بعد میں گلٹ کتنا آتا ہے. صحیح. پارٹی کرنے میں بھی پلیجر آتا ہے, مگر اکثر ڈپریسڈ لوگ زیادہ پارٹی کرتے ہیں. صحیح صحیح. تو ہمارے پاس اویلیبل آپشنس کیا ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے, ادر دین سائیکو تھراپسٹ جو سیشنز دیتا ہے؟ میڈیکیشن, بٹ میڈیکیشن آپ کے صرف سمٹمس کو ایلیویٹ کرے گی. اچھا. وہ کاز کو نہیں کرے گی. تو کاز ایڈریس کرنے کے لیے تو آپ کو سائیکو تھراپسٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا, اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہوگا. میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں, میں ان کو دوا کی طرح یہ پرسکرائب کرتی ہوں کہ اپنے ایکٹیویٹیز فزیکل بڑھائیں. اچھا. رننگ, واکنگ, جاگنگ, ایروبک, ڈانسنگ, یوگا, یہ میڈیسنل ہیں ڈپریشن کے لیے, پرٹیکولرلی ویمن کے لیے. جوائنٹ کلاسز, اب وہاں کیا ہوگا, آپ جائیں گے, آپ کو ایک ڈفرینٹ ماحول ملے گا, آپ ایکسرسائز بھی کریں گے, ساتھ میں آپ کی سوشلائزیشن بھی ہو رہی ہے. ایوری ڈے یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو گیٹنگ آؤٹ آف دا ہاؤس, گیٹنگ ڈریسڈ, تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف, کہ آپ نے آج کیا پہن کے جانا ہے. اچھا, آپ آج اپنے فرینڈ سے ملیں گے, اور آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, آپ کی باڈی فیل اچھی کرے گی. تو جتنی یہ اس طرح سے کہ آپ کو اپنے ایک غلہ ہے آپ کے پاس, اور اس میں آپ نے کوائنس جمع کرنے اچھے والے, اچھی فیلنگ کے جتنے کوائنس آپ جمع کر سکتے ہیں وہ آپ جمع کریں اپنے لیے. اچھا, یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک ٹرم ہم سنتے ہیں, یہ کیا ٹیمپرری فیز ہوتا ہے, یا یہ بھی ڈپریشن ایک؟ یہ ڈپریشن ہوتا ہے, اور اکثر بہت سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا. بہت سیویئر بھی ہو سکتا ہے اور مائلڈ بھی ہو سکتا ہے. جو پوسٹ پارٹم ہلکا پھلکا سا ڈپریشن ہوتا ہے اس کو بیبی بلوز کہتے ہیں. وہ 6 to 8 ویک میں آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے. اس کا تعلق ہمارے ہارمون سے ہوتا ہے؟ بالکل ہارمون سے ہوتا ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہارمون سے ہی ٹریگر ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ہسٹری ہے ڈپریشن کی فیملی کے اندر, وہ کلینکل بن سکتا ہے. اٹ ہیز پوٹینشیل ٹو بیکم کرونک اور کلینکل ڈپریشن. یا تو فوراً سے جیسے آپ کو سمٹمس نظر آتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں تو فوراً ہیلپ لینی چاہیے. انفارچونیٹلی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے سمٹمس بہت دیر میں نظر آتے ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یو آر اوور ویلمڈ, آپ کے پاس ایک بیبی آیا ہوا ہے, اس کی اتنی نیڈس ہیں, اس کی اتنی ڈیمانڈس ہیں, یو آر ناٹ فیلنگ دا سیم ان یور باڈی, یو آر ناٹ فیلنگ دا سیم اباؤٹ یور اسپاؤس, یو آر ناٹ دا سیم پرسن اینی مور, اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, میں اس بچے کا خیال نہیں رکھ پا رہی, میرے سے کچھ ہو نہیں رہا, ایوری تھنگ از کولیپسنگ, وائی ایم آئی ناٹ فیلنگ دوز میٹرنل فیلنگس جن کے بارے میں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں, مجھے کیوں وہ فیلنگز نہیں آ رہی, اس میں گلٹ بھی آتا ہے. سو آل آف دیٹ کین بیکم کرونک ڈپریشن. اور ایسے میں جو ہے ہماری فیملی کا کیا رول بنتا ہے اگر کسی خاتون کو کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, کسی اور کو اگر پتہ چلتا ہے تو اس کو کس طرح سے لینا چاہیے, اس کی کیسے ہیلپ کرنی چاہیے فیملی کو؟ اوکے, سب سے پہلے تو جسٹ ہیئر دیم, مشورے نہ دیں, خدا کے واسطے لوگوں کو مشورے نہ دیں, کیونکہ مشورے اگر کبھی کسی نے کسی کے سنے ہوتے نا تو دنیا ڈفرینٹ ہوتی, یا آپ جو کر رہے ہیں وہ شاید آپ کے لیے ورک کر رہا ہو, ان کے لیے نہیں کرے, تو آپ کا مشورہ may not be helpful for that person. Just listen to them, صرف ان سے ان کی بات سنیں, اور what can I do for you? What can I do for you to make it easy for you? سپورٹ یہ ہوتا ہے. تو سپورٹ اس طریقے سے کریں. اچھا, جہاں فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے وہاں پوسٹ پارٹم ڈپریشن اتنا نہیں بڑھتا. اچھا, ویسے بھی جنرلی بھی ڈپریشن بہت زیادہ مینیجبل ہوتا ہے جہاں فیملی سپورٹ کرتی ہے. بلکہ ڈپریشن کی ہم بات کریں تو ڈپریشن کا ایک کاز ٹراما بھی ہوتا ہے, جو آپ نے, ہم لوگوں نے شروع میں بھی CPTSD کی بھی بات کی تھی. تو جہاں اگر ٹراما ہو گیا, لیٹس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ نے کچھ آپ کی موبلٹی افیکٹ ہو گئی, آپ کو کچھ ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اب آپ وہ نہیں رہے جو آپ پہلے تھے, تو اس میں ان چیزوں میں اگر آپ کی فیملی فوراً آپ کے پاس کھڑی ہوتی ہے, آپ کا سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, تو پھر وہ بڑھتی نہیں ہے چیز, وہ مینیج ایزیلی ہو جاتی ہے. اور ناٹ اونلی ویمن, گرلس بھی جو ہے ہم اسی اس میں لے آئیں گے اس کو, کہ گرلس جو ہیں وہ جب کریئر اورینٹڈ بننا چاہتی ہیں, ان کی مرضی کے بغیر بھی شادیاں بھی کر دی جاتی ہیں, ان کو وہ لائف میں وہ سب
نہیں کر پاتی جو وہ کرنا چاہتی ہیں. ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ اوور برڈن ہوتا ہے ان پر کام کا, اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے سب. تو ایسے میں جو ہے وہ اگر ہر کوئی ہیلپ نہیں لے سکتا سائیکو تھراپسٹ کی, تو وہ ہم کیا چند 4-5 چیزیں ہمیں بتائیں جو ہماری ایز آؤٹ کریں ہماری سمٹمس کو, یا ہمارا دھیان تھوڑا بٹائیں, یا ہم فزیکلی تھوڑا اچھا فیل کرنے لگیں, تھوڑا لائف میں مزہ آنے لگے. اچھا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اگر وہ چھوڑ دینا تو 50% آف دا پرابلمس کین بی ریزالوڈ, وچ از نیڈ ٹو کنٹرول. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں 75% چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. جیسے ہمارا گھر کی انوائرمنٹ, ہمارے رشتہ دار جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں, ہماری لائف چوائسیز جو عام طور پہ ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے نہیں لی ہوتی, لڑکیوں کے لیے ان کے پیرنٹس یا کوئی اور چوائس بناتا ہے. تو اگر آپ کا ماحول اس طرح کا ہے جہاں پہ آپ کا کنٹرول لمیٹڈ ہے, تو ریکگنائز کہ میں کیا کنٹرول کر سکتی ہوں, میرا کنٹرول کیا ہے. تو آپ کا کنٹرول کیا ہے؟ آپ کی باڈی, آپ کے اندر آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. سچویشن کیسی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. کیسے کریں گے اس پہ آپ نے کیسے رسپانس کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, اس کو کیسے لینا ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کریں؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ شروع میں جو میں نے بات کہی تھی کہ امپورٹنس آف فزیکل اینڈ مینٹل ایکٹیویٹی کیوں ہے, کیونکہ جب آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہوگا تو مائنڈ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ لیک آف آپشنز اینڈ لیک آف چوائسیز. سو دا مور چوائسیز یو ہیو, دا مور آپشنز یو ہیو, آپ کو لگتا ہے کہ میری آٹونومی یا میری کنٹرول جو ہے وہ واسٹ ہے. تو اپنے چوائسیز میں, اچھا یہ نہیں ہوا میری زندگی میں یہ کرنا چاہتی تھی, میں یہ کرنا چاہتی تھی, یہ نہیں ہوا, تو اب میں کیا کر سکتی ہوں گیون کنڈیشنز میں اب میں کیا کر سکتی ہوں, ہاؤ کین آئی میک مائی لائف مور فلفلنگ اینڈ مور پروڈکٹیو. تو اس میں پھر چھوٹے موٹے کمپرومائزز کرنے پڑیں. وہ تو سب کو کرنے پڑتے ہیں, کمپرومائزز تو ہمیں کرنے پڑتے ہیں بیکاز ہماری بہت ہی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے چیزوں کو اپنے حساب سے چلانے کی. اور اس میں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے سراؤنڈنگ میں ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی آپ کو رہنا پڑتا ہے. تو دا کی پوائنٹ از کہ آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ کس طرح سے ان کو رسپونڈ کریں گے. اس چیز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کے پاس ٹاکسک لوگ ہیں آپ کے انوائرمنٹ میں, تو ایک پریکٹس آپ ضرور کریں. دس از اے کی گیو اوے فار ڈیلنگ ود پیپل ہو آر ڈیفیکلٹ ان یور انوائرمنٹ. ڈیپ, DEEP. اینڈ واٹ از اٹ؟ اچھا, ایک تو ڈیپ سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ڈیپ بریدنگ. ٹھیک, بریدنگ کریں جب آپ ٹریگر فیل کر رہے ہو, جب آپ کو غصہ آ رہا ہو, جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو لوگ پریشان کر رہے ہیں, برید. اینڈ وین یو آر گوئنگ ٹو سے ڈیپ, ریممبر, ڈونٹ ڈیفینڈ, ڈونٹ انگیج, ڈونٹ ایکسپلین اینڈ ڈونٹ پرسنلائز. مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بھی کہیں گے وہ کہتے رہیں گے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ڈونٹ انگیج, ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کریں, پیچھے ہٹ جائیں. وہ اگر کچھ بول رہے ہیں ایکسپلین نہیں کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ صرف اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. اینڈ ڈونٹ پرسنلائز, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں دیٹ از ریفلیکشن آف ہو دے آر, ناٹ یو, سو ڈونٹ پرسنلائز. آپ ان کے ساتھ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کریں, آپ ان کے ساتھ کوئی پرسنل باتیں نہیں کریں, آپ ان کے ساتھ اپنے اچیومنٹس, اپنی خوشی کی باتیں وہ شیئر نہیں کریں. فائنڈ سم ون دیٹ یو کین شیئر ود, کال سم ون, ٹیل سم ون ہو از مور کلوز ٹو یو. ان سے نہ کریں, ان سے آپ بات کریں موسم کے بارے میں, گھر میں کیا پکے گا, سبزی کتنی مہنگی ہوئی ہوئی ہے, وہ چیزیں جو آپ پہ اثر انداز نہ. بالکل ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ ماجبین فار یور گائیڈنس, فار یور ٹائم. آئی ہوپ اس سے بہت ساری چند سوالات جو ذہن میں جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے ایٹ لیسٹ جوابات ملے ہیں. اور بس ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ جب کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں وہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو آپ کو زندگی بہتر یا اچھے طریقے سے جو آپ ڈیزرو کر رہے ہیں اس کو گزارنے میں آپ کو آبسٹیکل ہو رہا ہے, آپ کو روک رہی ہیں وہ چیزیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھرپور زندگی نہیں جی رہے.
کھل کھلا کے نہیں ہنس رہے. تو ایسے میں جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ لینا جو ہے وہ کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی, یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی چیز کو تسلیم کیا ہے, ہاں ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے اور اب میں اس پرابلم سے کیسے نکلوں گی. تو جیسے ماجبی نے بتایا, بہت ساری چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ خود کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ہاں آپ کا جو ڈپریشن یا شروع کا جو اسٹیج ہے اس سے آپ خود اپنے آپ کو نکال سکتی ہیں. اگر نہیں نکال سکتی تو یقیناً آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور بتاتے رہیے گا کامنٹس میں کہ کس طرح کے ٹاپکس جن پر میں پوڈ کاسٹ کروں, جن سے بہت ساری اویئرنیس آپ تک بھی جائے. میں بھی بہت چیزیں سیکھتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, ہم ملیں گے بہت جلد ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.